پیارے دوستو، آج ہم آپ کو خوابوں کے بارے میں ایسی معلومات دینے والے ہیں جو آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ کیا خواب سچے بھی ہوتے ہیں؟ ان کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ ویڈیو بہت زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض خواب ڈراؤنے ہوتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے انسان کو پریشان کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بیداری کی حالت میں جو کچھ سوچتا رہتا ہے وہی کچھ خواب میں اسے نظر آ جاتا ہے، اور بعض خواب وہ ہیں جو نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خوابوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کے لیے خوشخبری پر مشتمل خواب۔ نمبر 2، مومن کو پریشان کرنے کے لیے شیطانی وسوسے اور ڈراؤنے خواب۔ نمبر 3، دن بھر کی مصروفیات، منصوبوں اور خیالات کا نیند میں نظر آنا۔ خواب ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کی کوئی قوم، نسل اور انسان ایسا نہیں ہے جس نے اپنے خوابوں میں اپنے شاندار مستقبل کی تعمیر نہ کی ہو۔ انبیاء اور رسل علیہم السلام نے خواب میں فرامین الہی اور احکامات شریعت سے آگاہی پائی تو بادشاہوں نے اس کے آئینہ میں اپنی حکومتوں کا عروج و زوال دیکھا۔ علماء کرام اور فلاسفہ نے خواب کے ذریعے اپنی گتھیاں سلجھائیں۔ مومن خواب میں خوشخبریوں اور بشارتوں سے محظوظ ہوئے تو کفار و مشرکین اور برائیوں کے دلدل میں پھنسے لوگ اس کے ذریعے سے متنبہ ہوتے رہے۔ خواب زندگی ہے اور زندگی خواب ہے۔ ہم شب و روز اس امر کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ انسان جہاں بہت سارے اچھے خوابوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، وہیں کچھ ناپسندیدہ خوابوں کو دیکھ کر حیران و پریشان بھی ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ خوابوں کے تعلق سے جب ہم اپنے سماج و معاشرہ میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں اس تعلق سے لوگوں کے عجیب و غریب قسم کے عقائد و افکار کا پتہ چلتا ہے۔ بعض لوگ جہاں خوابوں کی حقیقت کا ہی انکار کرتے ہیں تو کچھ لوگ خوابوں کو اس عقیدت سے دیکھتے ہیں گویا کہ وہ کوئی شرعی حکم ہو جس پر عمل کرنا ضروری ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ایسے لوگ جو کہ خوابوں کے تعلق سے وارد کتاب و سنت کے احکامات سے ناواقف ہوتے ہیں، جب کوئی خوفزدہ خواب دیکھتے ہیں تو عام زندگی میں اس کے اثرات سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب بہتر خواب دیکھتے ہیں تو اس پر خود ساختہ عقائد و اعمال کی عمارت بنانے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ ہمہ گیر، آفاقی اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس میں زندگی کے مختلف شعبوں کی طرح خوابوں کے بھی آداب کو تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں خوابوں کا تذکرہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسلام میں سچے خوابوں کو ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ قرآن کریم میں انہیں بشرا اور حدیث میں مبشرات کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ 6 خوابوں کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے 3 خواب 3 عظیم پیغمبروں یعنی سیدنا ابراہیم، سیدنا یوسف اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ 2 خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے اور 2 رفقائے کارزمدار اور 1 خواب عزیز مصر نے دیکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس انداز میں کیا ہے۔ ترجمہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان، جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اس کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اس خواب کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ نے اولاد کی دعا مانگی جو قبول ہوئی۔ آپ ایک صالح بیٹے کے باپ بنے۔ جب بچہ بڑا ہو کر دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام کے خواب وحی ہوتے ہیں، اس لیے آپ سمجھ گئے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے دکھایا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس انداز میں کیا گیا ہے۔
سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج و چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر برسوں بعد اس وقت سامنے آئی جب برس گمشدگی کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملے اور والدین اور 11 بھائیوں نے آپ کو تعظیماً سجدہ کیا۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کچھ اس طرح ہے کہ مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ نے حدیبیہ سے پہلے ایک خواب دیکھا۔ آپ صحابہ کرام کے ہمراہ حلق اور قصر سر منڈوا کر اور بال کترا کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب آپ نے اس کا تذکرہ صحابہ کرام سے کیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور سمجھ بیٹھے کہ اسی سال ہم مکہ میں داخل ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ کا خواب برحق ہوتا ہے۔ جب اس سال مسلمان مکہ میں داخل نہ ہو سکے تو عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن کفیل اور رفاعہ بن حرس جیسے منافقین نے کہا کہ ہم نے نہ تو سر منڈائے اور نہ بال کترائے۔ ادھر کچھ صحابہ کرام رسول اللہ سے گویا ہوئے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے خواب کا کیا ہوا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے خواب کے برحق ہونے کا اعلان کر دیا۔ ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈواتے ہوئے، چین کے ساتھ، نڈر ہو کر۔ وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، بس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیکی فتح تمہیں میسر کی۔ سیدنا یوسف کے دونوں جیل کے ساتھیوں کا خواب کچھ اس طرح ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں موجود 2 لوگوں نے خواب دیکھے۔ ایک نے دیکھا کہ وہ انگور سے شراب نچوڑ رہا ہے اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ روٹی کا طبق سر پر اٹھائے تھا اور پرندے اس میں سے روٹیاں کھا رہے تھے۔ پہلا شخص بادشاہ کے دربار میں ساقی تھا اور اب معزول ہو کر قید کیا گیا تھا، اور دوسرا شخص نانبائی تھا جسے اب قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھے اور اس کی تعبیر سیدنا یوسف علیہ السلام سے دریافت فرمائی۔ ترجمہ: اس کے ساتھ ہی 2 اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ ترجمہ: اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے، اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ عزیز مصر کا خواب کچھ یوں ہے۔ اس نے ایک موقع پر خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 لاغر گائیں کھا گئیں، نیز 7 ہی اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ بادشاہ نے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی، لیکن سبوں نے اس خواب پریشان بتا کر تعبیر بتانے سے منع کر دیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے جیل کے ساتھیوں میں سے ساقی عزیز مصر کے یہاں نوکری پر بحال ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن سے یوسف نکل گئے تھے، لیکن اس خواب کے موقع پر یاد آئے تو اس نے بادشاہ سے اجازت لی اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور خواب کا تذکرہ کیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی کہ آئندہ 7 سال تم لوگ کھیتی کرو گے اور اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے ہوں گے، لہٰذا ایسا کرو کہ جو بھی گلا بونا اور اسے جب کاٹنا تو اسے بالی ہی میں رہنے دینا، تاکہ اس میں گن نہ لگے، تاکہ قحط سالی کے ایام میں اسے کھا سکو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے خواب دیکھنے والوں کو درج ذیل اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے خواب سچے اور مبنی بر حقیقت ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے چند خواب تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں کے خواب، ان کے اکثر و بیشتر خواب سچے ہوتے ہیں، جبکہ کبھی کبھار اس کے برعکس صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ عام لوگ، ان کے خواب سچے اور جھوٹے دونوں قسم کے ہوتے ہیں، اس لحاظ سے ان کی مزید 3 قسمیں ہوں گی۔ وہ لوگ جو نیکی کا کام کرتے ہیں اور ان سے غلطیاں بھی صادر ہوتی ہیں، تو ایسے لوگوں کے خواب اکثر غیر واضح ہوتے ہیں۔ نمبر 2،
وہ لوگ جو دھڑلے سے چھوٹے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے خواب عموماً پریشان کن اور عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ کفار اور بددین لوگوں کے خواب، ان کے اکثر خواب جھوٹے اور شیطانی وسوسوں سے ہی متعلق ہوتے ہیں، البتہ کبھی کبھار ان کے خواب بھی سچے ہو سکتے ہیں، جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے 2 قیدی ساتھیوں کے خواب یا فرعون کا خواب وغیرہ۔ سچے اور بہترین خواب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے۔